حدیث کی کتابوں میں ایک کلی کا واقعہ آتا ہے، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ وہ جو کلی تھے نا، وہ صحابی تھے، تو لوگوں کا سامان وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کلی، جو لوگوں کا سامان لے کے جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ ایسے ہی جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا، تو اس نے رکنے کو کہا، رکنے کا اشارہ کیا، وہ رک گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا، تو اس نے کہا کہ میں نے بھی جانا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو اس نیک آدمی نے اپنے ساتھ اس کو سوار کر لیا۔ تو جب وہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ وہ جاتا تھا روزانہ، تو دو راستے آ گئے نا۔ وہ عام راستے پہ چلنا چاہا اس نے، لیکن وہ جو پیچھے بیٹھا تھا وہ تو نیت اس کی خراب تھی۔ اس نے کہا نہیں، یہ راستہ نہیں، یہ جو ہم دوسرا راستے پہ چلتے ہیں، یہ جو دوسرا راستہ ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں نے بہت دیکھا ہوا ہے، بارہا اس راستے پہ چلا ہوں، جانور کے لیے گھاس بھی خوب ہے، پانی بھی ہے۔ وہ بیچارہ شریف آدمی، اس نے بات مان لی اور وہ چل پڑا۔ تو وہ راستہ جو تھا وہ ایک جنگل بیابان میں جا کے ختم ہو گیا، جہاں پہ لوگوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اب یہ شخص پیچھے والا ڈاکو یہ نیچے اترا اور اتر کے اس کو قتل کرنا چاہا۔ اس نے کہا بھائی مجھے قتل نہ کرو، تمہارا مقصد یہ سامان ہے، یہ گھوڑا لے لو، یہ سامان لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تجھے قتل کروں گا، پھر سارا تیرا سامان لوں گا۔ اس نے کہا چلو تو نے مجھے قتل تو کر ہی دینا ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے ہنس کے کہا کہ پڑھ لو، یہ بھی جتنے لوگ ہیں نا، ان سب نے یہی خواہش کی تھی آخر میں، آخری وقت۔ تو اب انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور الحمد شریف مکمل کرنے کے بعد کوئی صورت بھی یاد نہ آئی، اور ادھر وہ ظالم کھڑا ہوا تقاضا کر رہا ہے کہ جلدی کر جلدی کر۔ تو اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک قرآن پاک کی آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے وہ ذات، کون سی وہ ذات ہے جو پریشان حال آدمی کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ تو اس نے اس آیت کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا، بار بار پڑھنے لگا۔ تو اتنے میں گھوڑے پہ سوار ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے اس ڈاکو کے اتنی زور سے خنجر مارا کہ یہ مر کر نیچے گرا، اور جہاں پہ گرا وہاں سے آگ نکلی۔ اس نے جلدی سے اپنی نماز پوری کی اور نماز پوری کر کے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ کون ہے ذرا بتاتے جاؤ۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں اور میں اس آیت کا غلام ہوں، یہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، میں اس کا غلام ہوں۔ اور اس نے کہا کہ سنو، اب تمہیں امن ہے، تم جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو، اور قیامت تک جو شخص بھی تمہارے والے طریقے کے ساتھ نماز پڑھ کر کسی پریشانی میں مبتلا ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، تمہارے والے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا، میں اس کی مدد کے لیے آتا رہوں گا، اور اب تمہیں امن ہے، جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز ایسی بڑی طاقت اور ایسی بڑی چیز کہ جو اللہ کی مدد کو اترواتی ہے۔ آج ہم اس نماز کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نماز سے غافل ہیں، ہمیں نماز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ 5 نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سب کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔